یہ بات اپنی جگہ موجود ہے مظہر صاحب کہ عمران خان صاحب کا ایک ان کا جو سپورٹر ہے یا ووٹر ہے، ٹھیک ہے، اب جو ان کا ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے وہ لارجر دین لائف سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب کین ڈو نو رانگ. جیسے وہ ایک زمانے میں انگلینڈ میں تھے تو وہ ادھر جا کے پتہ لگا کہ کہا جاتا ہے کہ کوئین کین ڈو نو رانگ، کہ وہ مونارکس ہیں اور ایسے ہی وہاں پر سمجھا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کے بارے میں بھی اب تقریباً ایسے ہی ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے سمجھتا ہے کہ وہ کچھ غلط نہیں کر سکتے. لیکن کیا عمران خان صاحب نے آلریڈی بلکہ شاید سکسیسفلی یہ ایک گراؤنڈ سیٹ نہیں کر دیا اپنے سپورٹر کے لیے کہ بھائی جو کچھ بھی آ جائے وہ سب جھوٹ ہوگا، اس پہ اعتبار نہ کرنا، اور اس سے میں آپ کے سامنے گندا نہیں ہوگا، یہ کوشش کریں گے آپ نے مجھے گندا ہونے نہیں دینا؟ شکریہ منیب. دیکھیے، کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے، اور ایسا نہیں پڑھے لکھے لوگ تھے. ان میں کوئی ایک شخص بھی مجھے ایسا نہیں ملا جس نے آڈیو یا ویڈیو لیکس کے حوالے سے اس کے ذہن میں کوئی تبدیلی آئی ہو. وہ وہیں جڑا ہوا ہے جہاں جڑا ہوا، اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جی یہ ساری گند اچھالی جا رہی ہے. اب یہ جو جتنی بھی آڈیوز آئیں گی، جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی، اس میں جو سنجیدہ گفتگو بھی ہے، اس میں جو سنجیدہ معاملات بھی ہیں، وہ بھی غیر سنجیدہ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. اور یہی صورتحال بنتی ہے ایسی سچویشنز میں. اور آگے چل کے تو جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، جس طرح کے سوشل میڈیا ونگ بنے ہوئے ہیں، آگے چل کے تو مجھے لگتا ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیکرز ونگ بھی بنائیں گی کہ کس طرح دوسروں کو ہیک کیا جائے، یہ ساری چیزیں. لیکن اس میں جو سب سے سنجیدہ معاملہ ہے، اور وہ اس کا جواب خود عمران خان کو دینا چاہیے کہ عمران خان نے ادارے کیوں نہیں بنائے. وہ ایک ادارہ بنا دیتے، چاہے پولیس کا ادارہ بنا دیتے یا نیب کا ادارہ بنا دیتے. جس طرح ابھی طلعت صاحب بات کہہ رہے تھے، اس زمانے میں تو آپ نے جاوید اقبال والی جب بات ہوئی تھی تو ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی، تحقیقات کی تھی. کیا ہوا اس کا؟ اس میں بہت سی چیزیں، بہت سے ثبوت آ گئے تھے، بہت سی چیزیں واضح ہو گئی تھیں کہ کہاں یہ ویڈیو بنائی گئی، کہاں سے چلی یہ ویڈیو، کون اس میں اس کے پیچھے رہا، کس نے اس کی ڈائریکٹیو دی. لیکن وہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آتی نہیں ہیں منظر عام پہ ایسی چیزیں، وہ یوز ہی اسی طرح کی جاتی ہیں. لیکن جو سب سے سنجیدہ معاملہ ہے، اور وہ آج کا معاملہ نہیں ہے، وہ برسوں پرانا معاملہ ہے، اور وہ ہے ٹیلی فون ٹیپ کرنا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ٹیلی فون ٹیپ کر کے پہلے ہم وہ سرویلنس کرتے تھے. پھر ایک زمانے میں یہ تھا کہ گاڑیاں پیچھے لگا دی جاتی تھیں اپوزیشن کے لوگوں کی، کہ ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا. تو اس سوال کا جواب مجھے نہیں لگتا کہ اعلیٰ عدلیہ کی سطح پہ کوئی بہت بات اس چیز کو جو لیا جائے. مظہر صاحب ایک یہ بھی تو ایلیمنٹ ہے نا سر کہ ابھی حکومت نے کہا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کل شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بھی شاید یہ بات کہی کہ جی وہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی لوگوں کو پکڑا بھی ہے، پتہ نہیں ان کی آئیڈینٹی کبھی سامنے آتی ہے، کوئی ڈیٹیل سامنے آتی ہے یا نہیں، لیکن وہ امپریشن یہ دے رہے تھے کہ یہ فون ہیک ہو جاتا ہے، کوئی ڈیوائس نہیں ہے. اور شاید وہ اس بات کو بھی خارج الامکان قرار دے رہے تھے کہ جی کسی ایجنسی نے کوئی ٹیپنگ کی ہو. میرا خیال ہے غلط کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ. میرے پاس کوئی ایسے شواہد تو نہیں ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیلی فون کون ٹیپ کرتا ہے اور کیوں کیے جاتے ہیں ٹیلی فون ٹیپ، اور اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے اس سلسلے میں. رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی پتہ ہے یہ چیزیں، وہ اس کو گھمانا ٹویسٹ کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے. ہمیں پتہ ہے کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز ٹیلی فون ٹیپ کرتی ہیں، اس کے مقاصد ہوتے ہیں، مختلف مقاصد ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے مختلف صورتحال میں، حالات میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. پاکستان کی سیاست کا یہ اہم عنصر رہا ہے. میں نے خود بہت سی، یونس حبیب صاحب کے زمانے میں میران بینک اسکینڈل تھا، اس میں یہی تھا، ٹیلی فون گفتگو ٹیپ کر کے آپ نے بعد میں چیزوں کو استعمال کیا. تو یہ ایک پیٹرن رہا ہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، 3.5 سال وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ زمانے میں یہ کہا کرتے تھے اسی حوالے سے کہ جی کیا ہوا، میں کوئی ایسی غلط بات نہیں کرتا ہوں، میرا ٹیلی فون اگر ایجنسی ٹیپ کرتی ہے تو کیا. یہ جملہ بہت خوفناک ہے کہ آپ کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کسی ایجنسیز کو. یعنی جب ایجنسی کسی کو کسی آپ منصب پہ بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے ساری ایجنسیز جو قاعدہ پورا ایک کلین چٹ دیتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں کلین چٹ ایسے لوگوں کو ملی ہے کہ جن کو شاید کلین چٹ نہیں ملنی چاہیے.